بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، بلا شبہ یہ بات ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں، ان سارے انبیاء میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اونچا اور سب سے بلند مقام اور مرتبہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے عرفہ مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کو پکارا ہے، انہیں ان کے نام سے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ وغیرہ الفاظ سے اللہ رب العزت نے انہیں پکارا ہے۔ لیکن جب باری آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام سے نہیں پکارا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہے، نام کے بجائے آپ علیہ السلام کی کسی صفت سے آپ کو پکارا ہے۔ چنانچہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس طرح کے الفاظ سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا ہو۔ پورے قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ذکر ہوا ہے، اور وہ بھی رسالت کے عنوان سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو رسالت کے عنوان سے آپ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سارے انبیاء کے مقابلے میں بلند اور عرفہ ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں ایک مختصر سی ویڈیو کلپ کی طرف جو علامہ ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ہے۔ تو پہلے ویڈیو کلپ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں محمد، 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 میں محمد۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ تھی وہ ویڈیو
اس ویڈیو میں علامہ ناصر مدنی حفظہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہیں گے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نام کو اتنی مرتبہ دہرائیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی طرف سے یہ ادب ہے یا یہ بے ادبی ہے؟ اس کا جواب میں اپنے سامعین پہ چھوڑتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سورۃ الحجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں سرزنش کی گئی صحابہ کرام کو۔ اور اس کے بعد جو آیات ہیں، ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آیا، اور دوپہر کا ٹائم تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو آپ کے حجروں کے پیچھے آ کے اس وفد نے یہ آواز دی، اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہماری طرف نکلو۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات میں صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کا لحاظ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، اب یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ادب ہے یا یہ بے ادبی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا رویہ بدل گیا ہے، معاشرے کا مزاج بدل گیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ شور و غوغا اور چیخ و پکار کو پسند کرتا ہے۔ دین اسلام کی جو روحانی تربیت تھی، اس سے ہمارا معاشرہ خالی ہو گیا ہے۔ چونکہ معاشرہ چیخ و پکار اور شور و غوغا کو پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے جس چیز کو معاشرے میں پسند کیا جاتا ہو، اس چیز سے متعلق مواد بھی زیادہ دستیاب ہوں گے۔ اب یہاں المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ کام تھا کہ وہ معاشرے کو صحیح روٹ پہ ڈال دیں، معاشرے کو پکڑ کر صحیح راستے پہ لے آئیں، وہی لوگ معاشرے کے رویے کے سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اب معاشرے کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ جب معاشرے کو سدھارنے والے خود معاشرے کے رویے کے تابع بن جائیں گے تو بھلا معاشرہ کس طرح سدھر جائے گا؟ بس اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔